استاذ العلماء، محسن ملت، مقتدائے اہل سنت، فخر العلماء اور سند الاتقیاء، کہ ہم نے جو چند ایک اکابر باعمل اور نیک اور صالح ترین جن ہستیوں کی زیارت کی ہے، ان میں الحمدللہ تعالی استاذ العلماء، محسن ملت، مقتدائے اہل سنت حضرت علامہ قبلہ مولانا حضور مفتی محمد ہدایت اللہ بسروری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا امتیازی مقام اور مرتبہ ہے، اور جتنا درد اہل سنت و جماعت کا، اہل سنت کے اداروں کا، اہل سنت کے کارکنان کا، علماء اور طلباء کا عملی طور پر اس ہستی میں ہم نے ہمیشہ دیکھا، وہ معاملہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو چونکہ آپ کی یادگار بھی، آپ کے خلف نشین بھی، اور یہ ان کا اخلاص بھی ہے جو مقبول ہے، اور ان کی زندہ کرامت میرے برادر مکرم، فاضل جلیل، عالم نبیل، استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد عثمان بسروری صاحب غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ، چونکہ آپ آج صدارت بھی فرما رہے ہیں، ہم سب کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ملفوظات سے بھی زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوں۔ اختصار کے ساتھ میں چند ایک بنیادی باتیں دو حوالوں سے عرض کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور ضرورت بھی محسوس کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مبارک دین ہے، دین اسلام، اس میں کئی عقائد اور کئی احکام ایسے ہیں جو ضروریات دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو مسائل اور جو احکام ضروریات دین کے اندر داخل ہیں، ان کے حوالے سے ہماری جتنی بھی علم کلام، علم عقائد اور اصول کی کتابیں ہیں، ان میں صدیوں سے آج تک یہ بات واضح طور پر موجود آ رہی ہے کہ کل مدعی للاسلام ینکر شیئا من ضروریات الدین فہو المرتد وحکمہ حکم المرتدین۔ کل مدعی للاسلام، کہ ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اور دعوی اسلام کے ساتھ خدا نہ خواستہ وہ چیزیں جو ضروریات دین کے اندر داخل ہیں، ان ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کر بیٹھتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں رہے گا، فَهُوَ الْمُرْتَدُّ، وہ مرتد ہو جائے گا، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّينَ، اور شریعت طاہرہ میں اس کا حکم مرتدین والا ہوگا۔ اور مرتد کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو ریاست اسلامی کے لیے صرف مستحب ہوتا ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہوتا ہے کہ اس بندے کو 3 دن کا موقع دے، اس کو پکڑے اور فوراً معتبر مستند علماء کا ایک پینل تشکیل دے، اور ریاست کی سربراہی میں جو ہے اور نگرانی میں علماء کا وہ پینل 3 دن تک اس سے گفتگو کرے کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد، کچھ عرصہ اسلام پر رہنے کے بعد اب اسلام سے جو منحرف ہو گئے ہو تو اس کا سبب بتاؤ، وہ کون سی دلیل تمہارے سامنے آئی ہے، اسلام کا کون سا معاملہ ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر یہ بے چینی اضطراب پیدا ہوا، تم اسلام سے منحرف ہو گئے، تو اس پر دلائل کو واضح کیا جائے گا۔ 3 دن تک اگر وہ دین کی طرف لوٹ آئے تو فابہا، ورنہ پھر ریاست اسلامی پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کا یہ بھی واضح حکم اور تعلیم ہے کہ عوام کو کسی صورت بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح کا جو بھی حکم نافذ کرنا ہوتا ہے وہ ریاست کا فریضہ ہوا کرتا ہے اور ریاست کے اداروں کا فریضہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عوام میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے جی یہ تو مرتد ہو گیا، میں اسے قتل کر دوں، نہیں، اس سے تو معاشرے میں فساد عظیم برپا ہو جائے گا۔ ہر بندہ اپنے مخالف پر اس طرح کا کوئی نہ کوئی الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا کرے گا، پار کر دے گا، اور اس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ تو فتنہ اور فساد کی آماج گاہ بن جائے گا، جبکہ قرآن فرماتا ہے الفتنۃ اشد من القتل، قتل جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ جو شخص
بغیر حکم شرعی کے، اور میں عرض کر رہا ہوں عوام کو تو شریعت حکم دیتی نہیں ہے کہ تم قتل کرنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ تو جو بغیر حکم شرعی کے ایک بھی انسان کو قتل کر، یہاں ہے من قتل نفسن، نفسن کے اوپر تنوین جو ہے یہ تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یہاں مومن کی قید نہیں ہے، نفسن کوئی غیر مسلم کو بھی اگر اپنی ریاست میں قتل کرتا ہے تو مسلمان یا غیر مسلم کسی بھی جان کو، ایک جان کو جس نے قتل کیا، قرآن فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس پر گناہ اتنا ہے گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ آج جو ایک دنیا میں معتبر ترین شماریات کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور جس کی رپورٹ کو تقریباً تمام دنیا تسلیم کرتی ہے، گیلپ، اس کی چند سال پہلے کی رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ 7 ارب انسان آباد ہیں اس وقت، ان میں سے 1.5 ارب جو ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ اب قرآن پاک فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایک انسان کا ناحق قتل جو ہے قیامت کے دن اس کو ایک بندے کے قتل کا جواب نہیں دینا ہوگا، آج اگر وہ قتل کرتا ہے خدا کا خاصہ 7 ارب انسانوں کے قتل کا اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور آگے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا من احیاہا، جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کا اجر اتنا ہے گویا کہ اس نے اپنے دور کی تمام انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہوا کرتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت ہے، اگر آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو قرآن پاک میں پوری 100 آیات بینات ایسی ملتی ہیں جن میں اللہ پاک نے مختلف اسلوب بیان کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان کیا۔ 100 آیات بینات قرآن پاک میں 100 مقامات ایسے ہیں۔ اب قرآن پاک کتنا عرصہ محبوب علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا؟ 610 سنہ عیسوی میں محبوب علیہ السلام پر غار حرا شریف میں پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہوا ہے، اور جون 632 عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہے۔ تو آپ چاہے قمری اعتبار سے دیکھیں، شمسی اعتبار سے 22 سال اور چند مہینے تک محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ پاک تو جو بات اہل ایمان کو ایک مرتبہ ہی نازل فرما دے محبوب علیہ السلام پر، اہل ایمان کا تو سچا پکا کامل ایمان ہے اللہ پاک کے ہر فرمان پر۔ قرآن پاک فرماتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، اللہ پاک سے بڑھ کر کس کا قول زیادہ سچا ہے؟ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہے؟ یہاں دونوں جگہ چونکہ استفہام انکاری ہے، لہذا ان دونوں مقامات پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان یہ اعتقاد رکھنا کہ رب کریم کے فرمان سے بڑھ کر کسی کی بات اور کسی کا قول زیادہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اصدق الحدیث کتاب اللہ، یہ بخاری شریف میں محبوب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ تمام کے تمام باتوں میں سب سے زیادہ سچی بات ہے تو اللہ پاک کا پیارا کلام قرآن مجید کو تعریف کی ہے۔ تو اللہ پاک